أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، درس قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے قرآنی واقعات کے موضوع پر، بہت سارے واقعات اب تک ہم نے معلوم کیے. آئیے آج کے درس میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے 3 واقعات ذکر کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلا واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا ایک واقعہ تھا، قتل کرنے کا ایک واقعہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت ہوئی. اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لی. دوسرا واقعہ جو ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی جو سزائیں تھیں ان سے چھٹکارا دلا کر باہر آ گئے نہر پار کر کے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ اس سرزمین کو، مصر کو پھر دوبارہ حاصل کریں اور اس کے لیے جنگ کی تیاری کریں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اسے انکار کر دیا تھا. یہ دوسرا واقعہ ہے. ایک تیسرا واقعہ جو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا، بہت ہی مشہور واقعہ ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں فرزند، دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ. سب سے پہلے واقعہ جو ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ یہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ. مدینہ میں یہودیوں کے کچھ قبائل تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں مختلف انداز سے. تو ان قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا بنو نذیر. تو مسلمانوں میں سے کسی نے دوسرے جو قبیلہ تھا اس قبیلے کے آدمی کو مار دیا تھا. اس قبیلے کے آدمی کو مار دیا تھا. تو اب یہ ہوا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیت دینا تھا. جس آدمی کو اس مسلمان نے مار دیا تھا تو اس کی طرف سے دیت دینا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ساتھ لے کر گئے کہ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ پیش ہوا ہے کہ ہم میں سے کسی انسان نے دوسرے قبیلے کے آدمی کو مار دیا ہے، تو آئیے اب ہمارا ساتھ دیں. یہ تھا کہ دیت کا جو نصف حصہ ہوتا ہے یہ مسلمان ادا کریں گے اور دوسرا نصف حصہ، آدھا حصہ وہ یہودی دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لے کر گئے تھے، پیش کرنا چاہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تھے. اتنے میں ان لوگوں نے ایک سازش رچی. ان یہودیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے ایک ایسی جگہ بٹھائی کہ ایک دیوار کے بازو، اور اس دیوار کے اوپر کسی ایک آدمی کو متعین کر دیا کہ پتھر لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیں، پھینک دیں، نعوذ باللہ، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، ختم ہو جائے. اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم کرا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے.
صحابہ کے ساتھ واپس آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 11 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم پر جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں انہیں یاد کرو۔ ان نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے کہ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، جب چند لوگوں نے تمہاری طرف دشمنی کے لیے ہاتھ بڑھائی، یعنی تمہاری طرف یعنی سازش رچی تمہیں مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، فکف ایدیہم عنکم، تو ان کے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین نے روک لیا، تمہیں بچا لیا۔ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تم اللہ سے ڈرو اور مؤمنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ مفسرین نے اور بھی کچھ واقعات ذکر کیے ہیں، لیکن ان واقعات میں سے ایک واقعہ مشہور ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کا ایک واقعہ ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے دوسرا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر آ گئے، تیہ نامی مقام پر رہ رہے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ ان لوگوں کو پھر دوبارہ وہاں جانا چاہیے، مصر میں جانا چاہیے۔ قرآن مجید کی جو سورہ المائدہ کی آیہ نمبر 20 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، 20 سے لے کر 26 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، یہاں سے لے کر بالکل آیہ نمبر 26 تک اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو تمہارے اوپر جو ہیں انہیں یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء علیہم السلام کو بھیجے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریباً 70,000 انبیاء علیہم السلام کو بنی اسرائیل کے اندر بھیجے تھے، ارسال کیے تھے۔ وجعلکم ملوکا، اسی طرح تمہیں بادشاہ بنائے۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اللہ رب العالمین تمہیں وہ چیزیں عطا کی جو سارے جہاں والوں پر اللہ رب العالمین نے نہیں دی تھی، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت سارے انعامات تھے۔ آئیے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کو سامنے رکھ کر بھی تفصیل وہ واقعہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین، لوگوں کو حکم ہوا کہ تم اپنی جگہ سرزمین جو مصر ہے اسے تم دوبارہ حاصل کرو۔ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر آ گئے تھے مصر سے، اس کے بعد عمالقہ ایک قوم ہے، اس قوم کی حکومت تھی اس وقت، اور وہ بہت ہی سخت قسم کے لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ اے لوگوں تم بیت المقدس جو مقدس زمین ہے، سرزمین مقدس پر تم داخل ہو جاؤ۔ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اس میں تمہارا داخل ہونا، واپس جانا یہ لازمی ہے، واجب قرار دیا ہے، لیکن تم واپس نہیں آنا، تم پلٹ کر نہیں بھاگنا۔ فتنقلبوا خاسرین، اگر تم پلٹ کر بھاگ جاؤ گے تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کا حکم سنا دیے کہ تمہیں تیار ہونا ہے اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے تو تم تیاری کرو، تو 12 قبائل کے لوگ تھے۔ ان 12 قبائل کے لوگوں میں سے جو امیر تھے ان کو حکم ہوا کہ وہ جائیں اور جائزہ لے کر آئیں۔ لوگوں کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ یہ جو عمالقہ قوم ہے وہ کیسے ہیں۔ تو یہ لوگ جب گئے وہاں جا کر دیکھیں کہ یہ بہت ہی سخت قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس دولت ہے، جی ہاں طاقت ہے، قوت ہے، یہ لوگ ڈر گئے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس کے اندر تو بہت ہی سخت قسم کے لوگ ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم وہاں نہیں داخل ہوں گے یہاں تک کہ وہ خود وہاں سے نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہوں گے۔ تو یہ سرکشی تھی موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کی طرف سے، جس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین کی اتنی ساری نعمتیں تھیں،
کھانے پینے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے انہیں محنت نہیں کرنی پڑتی، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ کے اندر معلوم کیا، من و سلوہ کی صورت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق انہیں حاصل ہوتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا، تو دیکھیے کس طرح سے سرکشی کر رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں میں سے دو لوگ ایسے تھے جو متقی پرہیزگار لوگ تھے، اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے والے تھے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، ان لوگوں میں سے جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے، ڈرنے والے لوگ تھے، ان دونوں نے کہا ادخلوا عليهم الباب، تم داخل ہو جاؤ اس سرزمین پر، فاذا دخلتموه فانكم غالبون، اگر تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا، اللہ رب العالمین کی نصرت انہیں حاصل ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی جو نصرت حاصل ہونی تھی ان کو، ان پر بھروسہ نہیں تھا۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور ان دونوں نے یہ بھی نصیحت کی کہ تم بھروسہ کرو اللہ رب العالمین پر اگر تم واقعی معنوں میں مؤمنین ہو۔ ان لوگوں نے کہا، قالوا، سبحان اللہ، دیکھیے کہتے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہرگز ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، اس سرزمین میں ہم نہیں جائیں گے، اگر اتنی ہی ضرورت پڑی ہے تو تم کیا کرو، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تفسیر میں کے اندر موجود ہے، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ کیا تم ہمیں مروانے والے ہو کیا، تو تم کیا کرو، اگر اتنی ہی ضرورت پڑی ہے ان کے ساتھ لڑنے کی اور اس سرزمین کو حاصل کرنے کی، فتح حاصل کرنے کی، تو تم اور تمہارے رب جاؤ اور قتل کرو، جہاد کرو، تم جنگ کرو۔ کہا کہ تم اور تمہارے رب جاؤ اور ان سے لڑو اور تم اس سرزمین کو حاصل کرو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں پہ بیٹھے رہنے والے ہیں، ہم یہیں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی، یہ جو بات ان لوگوں نے کہی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم اور تمہارے رب جاؤ، اس بات کو بدر کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائی۔ کس طرح سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیاری کر رہے تھے بدر کے جنگ کی، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ جو مخالفین ہیں، دشمنان اسلام ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ہمارے سے بھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بدر کی میدان میں جانے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی باتیں نہیں کہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پست ہمتی حاصل ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کو اور بڑھانے کے لیے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس طرح کی باتیں کہنے والے نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہی تھی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم اور تمہارے رب جاؤ اور لڑو۔ صحابہ کرام اس بات کو دہرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلائی۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، قال ربی، اے پروردگارا، انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اللہ میں تو ہمت نہیں رکھتا، اکیلے کیسے لڑوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو میرے اور ان دونوں کے درمیان، ان فاسقین اور فاجرین کے درمیان تو جدائی ڈال دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا آئی ان لوگوں پر، کہا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، کہا کہ یہ جو سرزمین مقدس ہے جس میں بیت المقدس ہے، مصر، شام، اس کے اندر تم نہیں جا سکتے 40 سال تک، 40 سال تک اس کے اندر تم داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں تھیں، نہریں بہ رہی تھیں، مختلف قسم کے پھل اور بہت سی نعمتیں تھیں، لیکن ان لوگوں پر اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا کہ تم اسی سرزمین میں جو تیہ ہے، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر نہر پار کر کے آ گئے تھے، اس کے بعد تیہ مقام پر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، 40 سال تک یہ لوگ اسی میں بھٹکتے رہیں، لیکن آپ ان پر ترس نہ کھائیے، فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ ایک واقعہ تھا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے سلسلے میں تھا، اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہوئیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد ہوئی ان لوگوں پر، لیکن ان لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں، لیکن مخالفین ہو گئے،
یہ ان کا انجام تھا. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی نعمتیں ہمیں ملے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم شکر گزاری کا جذبہ ظاہر کریں. اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، بہت ہی مشہور واقعہ، جو کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جو اس سرزمین کے اندر سب سے پہلا انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، کہ ان کے جو دونوں فرزند تھے حابیل اور قابیل، آیا نمبر 27 سے لے کر 31 تک یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ تلاوت کیجئے، پڑھ کر سنائیے برحق وہ واقعہ ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ. اذ قرب قربانا، جب ان دونوں نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قربانی پیش کی، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی. مفسرین فرماتے ہیں کہ ماجرا ایسا تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور مائیں حوا کی ملاپ کی وجہ سے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ایک حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی تھی. دوسرے حمل میں جو بیٹا اور بیٹی، بچہ اور بچی پیدا ہو تو ایسا حکم تھا کہ ایک ہی حمل کے جو بھائی بہن ہیں ان دونوں کے درمیان نکاح کرنا حرام تھا، لیکن دوسرے حمل میں جو بھائی بہن ہو ان دونوں کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے، یہ قانون تھا. لیکن ہوا یہ کہ پہلے حمل میں حابیل دوسرے بہن کے ساتھ آیا اس دنیا میں، اور ایک دوسرے حمل میں جو ہے قابیل اور ایک بہن آئی. تو ایسا ہو، یعنی قانون کے حساب سے ایسا تھا کہ جو بہن حابیل کے ساتھ آئی اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہو، اور جو بہن قابیل کے ساتھ آئی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہو. لیکن ہوا یہ کہ قابیل کے ساتھ جو بہن آئی تھی، جی ہاں، قابیل یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا نکاح اسی بہن سے ہو جائے. قابیل کے ساتھ جو بہن آئی تھی اس کا نکاح اسی کے ساتھ ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین کا قانون تھا کہ ایسا کرنا، ایسا ہونا جو ہے حرام ہے. لیکن اس بات پر وہ جو بضد تھا، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ معاملہ گیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ تم دونوں قربانی پیش کرو اللہ رب العالمین کے دربار میں. جس کی قربانی قبول کر لی جائے گی، قبول ہو جائے گی، اس کا نکاح جو قابیل کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن جو ہے اس سے نکاح ہوگا. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے یہ حکم تھا. دونوں نے قربانی پیش کی، اور اس وقت قربانی قبول کس طرح کی جائے گی اس کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آگ اس قربانی کے جانور کو کھا جاتی تھی جس کی قربانی قبول کی جاتی تھی. اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ آگ آئی، ان دونوں نے قربانی پیش کی تو حابیل، جی ہاں، حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، آگ آئی اور اس کی قربانی کو جلا دی، لیکن قابیل کی قربانی مقبول نہیں ہوئی. اس طرح سے جو ہے جب یہ معاملہ پیش آیا تو اور خفا ہو گیا قابیل، اور زیادہ غصے میں آ گیا. غصے میں آ کر اس نے کیا کیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال لأقتلنك، قابیل نے کہا کہ میں ضرور بضرور تمہیں مار دوں گا، تمہیں ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقین، حابیل نے، بھائی نے کہا کہ اللہ رب العالمین پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے، پرہیزگاروں کے اعمال کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ جو قربانی پیش کرتے ہیں ہم، اگر ہمارے دلوں میں اخلاص ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کی خواہش ہے ہمارے دلوں میں، تبھی ہماری قربانی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے. تو بھائی حابیل نے کہا کہ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو صرف اور صرف متقی اور پرہیزگار کی قربانی کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے، کوشش کرو گے، لیکن میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں، میں تمہاری طرف ہاتھ بڑھا کے مارنے کی کوشش نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو صرف رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اس سے ڈرتا ہوں. انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو چاہتا ہوں اگر تم ایسا کرو گے
تم اپنا گناہ اور میرا جو گناہ ہوگا وہ تم لے کر لوٹ جاؤ اور تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، یہ جو ہے ظالموں کا بدلہ ہے. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس طرح سے اس نے اندر ہی اندر اس وسوسے میں آ گیا، شیطان کے وسوسے میں، اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور نقصان اٹھانے والوں میں سے یہ ہو گیا کون؟ قابل. اس طرح سے اپنے بھائی کو اس نے قتل کر دیا. یہاں جو ایک بات گزری ہے کہ تم اپنا ہاتھ اگر بڑھاؤ گے مجھے مارنے کے لیے، میں نہیں بڑھاؤں گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار. ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مارنے والا ہے قاتل ہے، اور مقتول جو مرنے والا ہے، دونوں جہنم کے اندر داخل ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو مارنے والا ہے قاتل ہے اس کا تو گناہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو مر رہا ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرنے والا ہے یہ بھی تو کوشش میں تھا کہ اگر وہ موقع مل جائے وہ بھی مار دے. تو لیکن یہاں جو حابل تھے وہ اس کوشش میں نہیں تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے قابل جو تھا اس کو گنہگار بنا دیا. اس طرح سے ایک اور حدیث کے اندر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے اس قابل کے سلسلے میں کہ لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل. کہ دنیا کے اندر اس سرزمین کے اندر جو بھی قتل ہوتا ہے، جی ہاں، تو اس قتل کا ایک حصہ، گناہ کا ایک حصہ وہ قابل کی جھولی میں جاتا ہے، قابل کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سرزمین میں قتل کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو اس نے ہی آغاز کیا تھا. یہ اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس کے بعد آئیے جب اپنے بھائی کو اس نے مار دیا تو ایک اور واقعہ پیش آیا. یہ تو اب شرمندہ ہو گیا، شرمندہ ہونے کے بعد اپنے بھائی کی لاش کو لے کر گھوم رہا تھا کہ کیا کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے فرماتا ہے کہ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اللہ رب العالمین اب جانور کو سامنے رکھ کر انسان کو سبق سکھلا رہا ہے. اللہ رب العالمین کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اللہ تعالیٰ کوے کو بھیجا. جب یہ دیکھا کہ یہ اپنے بھائی کی لاش کو لے کر گھوم رہا ہے تو ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور مارنے کے بعد زمین کو کھودا اور اس کو دفنا دیا. اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا، اس کے سامنے پیش کرنا تھا، سبق سکھلا دیا کہ لاش کو کیا کیا جائے، دفنایا جائے. اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے اسے سکھلایا. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءۃ اخی. ہائے، افسوس کر رہا ہے اپنے اوپر کہ میں اتنا ہی عاجز ہو گیا کہ اس غراب، اس کوے سے مجھے سیکھنا پڑ رہا ہے کہ میں کس طرح سے دفناؤں. فواری سوءۃ اخی، اور میں اپنے بھائی کی لاش کو دفناؤں. فاصبح من النادمین، وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اجل ذلک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لازم قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. جس کسی نے کسی کو مار دیا، ختم کر دیا ظلم کرتے ہوئے، یا تو زمین میں فساد برپا کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو اس آدمی نے سارے جہاں کے لوگوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جس کسی نے کسی کی جان کو بچائی، جی ہاں، تو کہا کہ گویا کہ اس نے سارے جہاں کے لوگوں کی جان کی حفاظت کی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. اس کے بعد اللہ رب العالمین اس صورت کے اندر یعنی کہ جو انتقام کس طرح سے لیا جائے، اگر کسی نے کسی کو مار دیا، کسی نے کسی کو جسمانی طور پر نقصان پہنچایا، اس کے لیے کیا سزائیں وہ اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے. یہ کچھ واقعات تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآنی جو واقعات ہیں انہیں سمجھنے، سیکھنے اور ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.